ألم تر أنا أرسلنا الشياطين ألم تر أنا أرسلنا شياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم فردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن يبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى علم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجے شیاطین شیطان جمع اعلیٰ پر الکافرین کافر جمع تعوذہم اکساتے ہیں اذن ہو اکسانا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا فلا تعجل سو تم جلدی نہ کرو علیہم ان پر انما صرف نعد ہم گنتی پوری کر رہے ہیں لہم ان کی عدن گنتی سو تو جلدی نہ کر ان پر ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی گنتی یعنی شیطان انہی بدبختوں کو گمراہی کا بڑھاوا دیتا ہے اور انگلیوں پر نچاتا ہے جنہوں نے خود کفر و انکار کا شیوا اختیار کر لیا اگر ایسے اشقیاء شیطان کی تخریص و اغوا سے گمراہی میں لمبے جائیں تو جانے دیجیے آپ ان کی سزا دہی میں جلدی نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ان کی باغ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے تاکہ ان کی زندگی کے گنے ہوئے دن پورے ہو جائیں ان کی ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ہمارے یہاں گنا جا رہا ہے ادنا سے ادنا حرکت بھی ہمارے احاطہ علمی اور دفاتر اعمال سے باہر نہیں ہو سکتی تمام عمر کے اعمال ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا یوم جس دن نحشر ہم جمع کر لیں گے المتقین پرہیزگار جمع الی الرحمن رحمان کی طرف وفدن مہمان بنا کر جس دن ہم اکٹھا کر لائیں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بلائے ہوئے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا وَنَسُوقُ اور ہانک کر لے جائیں گے المجرمین گناہگار الی طرف جہنم وردن پیاسے اور ہانک لے جائیں گے گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے جس طرح ڈھور ڈنگر پیاس کی حالت میں گھاٹ کی طرف جاتے ہیں اسی طرح مجرموں کو دوزخ کے گھاٹ اتارا جائے گا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون وہ اختیار نہیں رکھتے شفاعت الا سوائے من اتخذ جس نے لیا ہو عند الرحمن رحمان کے پاس عہدن اقرار نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر جس نے لے لیا رحمان سے وعدہ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا وعدہ دیا مثلا ملائکہ انبیاء صالحین وغیرہ ہم وہی درجہ بدرجہ سفارش کریں گے بدون اجازت کسی کو زبان ہلانے کی طاقت نہ ہوگی اور سفارش بھی انہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے حق میں سفارش کیے جانے کا وعدہ دے چکے ہیں کافروں کے لیے شفاعت نہ ہوگی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اور وہ کہتے ہیں اتخذ بنا لیا الرحمن رحمان ولدا بیٹا اور لوگ کہتے ہیں رحمان رکھتا ہے اولاد بہت آدمیوں نے تو غیر اللہ کو معبود ہی ٹھہرایا تھا لیکن ایک جماعت وہ ہے جس نے خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کی مثلا نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو بعض یہود نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا اور بعض مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے الیاذ باللہ لقد جئتم شیئا ادا لقد جئتم تحقیق تم لائے ہو شیئا ایک بات ادن بری بیشک تم آپ پھنسے ہو بھاری چیز میں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا لکاد قریب ہے السماوات آسمان یتفطرن پھٹ پڑیں منہ اس سے وتنشق اور ٹکڑے ٹکڑے الارض زمین و تخر اور گر پڑیں الجبال پہاڑ حدن پارا پارا ابھی آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے اور ٹکڑے ہو زمین اور گر پڑیں پہاڑ ڈھے کر
ان دعوا للرحمن ولدن، ان دعوا کہ انہوں نے پکارا، منسوب کیا للرحمن اللہ کے لیے، ولدن بیٹا، اس پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد، یعنی ایسی بھاری بات کہی گئی اور ایسا سخت گستاخانہ کلمہ منہ سے نکالا گیا جسے سن کر آگ آسمان زمین اور پہاڑ مارے ہول کے پھٹ پڑیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو کچھ بھائی نہیں۔ اس گستاخی پر اگر غضب الہی بڑک اٹھے تو عالم تہ بالا ہو جائے اور آسمان و زمین تک کے پرخچے اڑ جائیں۔ محض اس کا علم مانے ہے کہ ان بےہودگیوں کو دیکھ کر دنیا کو ایک دم تباہ نہیں کرتا۔ جس خداوند قدوس کی توحید پر آسمان زمین پہاڑ غرض ہر علوی و سفلی چیز شہادت دے رہی ہے، انسان کی یہ جسارت کہ اس کے لیے اولاد کی احتیاج ثابت کرنے لگے، الیاذ باللہ۔ ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وما، جب کہ نہیں ينبغي شیئا للرحمن رحمان کے لیے ان يتخذ کہ وہ بنائے ولدن بیٹا، اور نہیں پکتا رحمان کو کہ رکھے اولاد۔ اس کی شان تقدیس و تنزیہ اور کمال غنا کی منافی ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ نصارہ جس غرض کے لیے اولاد کے قائل ہوئے ہیں، یعنی کفارہ کے مسئلہ خدا تعالیٰ کو رحمان مان کر اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان کل من فی السماوات والذی الا آتی الرحمن عبدا، ان کل نہیں تمام کوئی ایمان جو فی السماوات آسمانوں میں، والارض و زمین، اللہ آتی مگر آتا ہے الرحمن رحمان عبدن بندہ۔ کوئی نہیں آسمانوں اور زمین میں جو نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر، یعنی سب خدا کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور بندے ہی بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پھر بندہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے سامنے سب محکوم و محتاج ہوں، اسے بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لقد اقصاہم وعدہم عدا، لقد اقصاہم اس نے ان کو گھیر لیا ہے، وعدہم اور ان کا شمار کر لیا ہے، عدن گن کر، اس کے پاس ان کی شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وَكُلُّهُمْ اور ان میں سے ہر ایک آتی آئے گا اس کے سامنے یوم القیامت قیامت کے دن، فردن اکیلا، اور ہر ایک ان میں آئے گا اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا، یعنی ایک فرد بشر بھی اس کی بندگی سے باہر نہیں ہو سکتا۔ سب کو خدا کے سامنے جریدہ حاضر ہونا ہے۔ اس وقت تمام تعلقات اور ساز و سامان علیحدہ کر لیے جائیں گے، فرضی معبود اور بیٹے پوتے کام نہ دیں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ان بے شک الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک سے جعل پیدا کر دے گا لهم ان کے لیے الرحمن رحمان ودا محبت، البتہ جو یقین لائے ہیں اور کی ہے انہوں نے نیکیاں ان کو دے گا رحمان محبت، یعنی ان کو اپنی محبت دے گا یا خود ان سے محبت کرے گا یا خلق کے دل میں ان کی محبت ڈالے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بندے سے محبت کرتا ہو تو وہ آسمانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں، آسمانوں سے اترتی ہوئی اس کی محبت زمین پر پہنچتی جاتی ہے اور زمین والوں میں اس بندے کو حسن قبول حاصل ہوتا ہے، یعنی بے تعلق لوگ جن کا کوئی خاص نفع و ضرر اس کی ذات سے وابستہ نہ ہو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس قسم کے حسن قبول کی ابتدا مومنین، صالحین اور خدا پرست لوگوں سے ہوتی ہے۔ ان کے قلوب میں اول اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، بعد قبول عام حاصل ہو جاتا ہے، ورنہ ابتدائے محض طبقہ عوام میں حسن قبول حاصل ہونا اور بعد میں بعض خدا پرست صالحین کا بھی کسی غلط فہمی وغیرہ سے اس کی طرف جھکاؤ مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں۔ خوب سمجھ لو تنبیہ، یہ آیت مکی ہے اور مکہ میں جن مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا تھوڑے دنوں بعد اسی طرح پورا ہوا کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے ان کی وہ محبت و الفت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی جس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، فَإِنَّمَا پس اس کے سوا نہیں، يَسَّرْنَاهُ ہم نے اسے آسان کر دیا، بِلِسَانِكَ آپ کی زبان پر، لِتُبَشِّرَ بِهِ تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ساتھ، الْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں، وَتُنذِرَ بِهِ اور ڈرائیں اس سے، قَوْمًا لُدًّا جھگڑالو لوگ۔ سو ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان میں اسی واسطے کہ خوشخبری سنا دے تو ڈرنے والوں کو اور ڈراوے جھگڑالو لوگوں کو، یعنی قرآن کریم نہایت سہل و صاف زبان میں کھول کر۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا
یعنی قرآن کریم نہایت صاف زبان میں کھول کر پرہیزگاروں کو بشارت سناتا اور جھگڑالو لوگوں کو بد کرداریوں کے خراب نتائج سے خبردار کرتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا وَكَمْ اور کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے قبلہم ان سے قبل من سے قرن گروہ حل کیا تحس تم دیکھتے ہو منہم ان سے من أحد کوئی کسی کو أو تسمعو یا تم سنتے ہو لہم ان کی رکزا آہٹ اور بہت ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کی یا سنتا ہے ان کی بھنک یعنی کتنی ہی بدبختوں میں اپنی جرائم کی پداش میں ہلاک کی جا چکی ہیں جن کا نام و نشان سواستی سے مٹ گیا آج ان کے پاؤں کی آہٹ یا ان کے دنترانیوں کے ذرا سی بھٹک بھی سنائی نہیں دیتی بس جو لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر مقابلہ ہو کر آیت اللہ کا انکار و استہزاء کر رہے ہیں بے فکر نہ ہو ممکن ہے ان کو بھی کوئی ایسا ہی تباہ کن عذاب آ گھیرے جو چشم زدن میں تہز نہز کر ڈالے تم سورت مریم بحسن توفیق تامات سورت مریم بحسن توفیقی و نصری وللہ الحمد والمنہ